آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، میں جانتا ہوں آج 3 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ فون ہے۔ موبائل چلانے والا اس حدیث کو غور سے سنیں۔ موبائل چلانے والی ہماری نوجوان بہنیں، ہماری قوم کی لڑکیاں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں، ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا او لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے، وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے، لیکن جب بند کمرہ ہوگا، بیڈ روم میں اکیلے سو رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل کی اسکرین ہے، اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی۔ کتنے علماء ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج موبائل نے ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور ایک بات کان کھول کر کے سن، ہو سکتا ہے ہم موبائل سے سارا ڈاٹا کلیئر کر دیں، ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے، ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں، گندے تھمبنیل تو نہیں ہٹے، نام بدل دیا گیا۔ آج ہو سکتا ہے یہ 420 کر کے ہم دنیا والوں کی نظروں میں سرخرو، ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، مگر کرامن کاتبین، اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی، اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا لکھا کیسے مٹاؤ گے میرے بھائی؟ فرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو۔ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا۔ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے بھائی، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کاٹا ہے تو جاؤ صلح کر لو، صفائی کر لو، معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیوں، جا کر کے معافی مانگو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو
ہر سوموار اور ہر برہسپتیوار گرووار ہفتے کے 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے سوموار کے دن جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو شرک نہ کرتا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی 2 لوگ ہوں تو سن لے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ، جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو، کینہ ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، نہ سوموار کے دن ہوتی ہے نہ جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ صلح کر لیں، اگر یہ میل ملاپ کر لیں تب تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے، تب تو ان کی بخشش کرنا ہے، اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے، اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپس میں کینوں کو ختم کر دو، دشمنیوں کو ختم کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تبھی ختم کر دو، جب آپ غلط ہو تبھی ختم کر دیں، نہیں، آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے، مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں، جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہے گی، اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں، گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا؟ دیکھیے، گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان ابھی صحیح راستے پر ہے، ابھی ٹریک پر ہے، ابھی واپس آ سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ احساس ہو، آپ توبہ کرو۔ اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کو موڑ لینا، گاڑی کو یو ٹرن لے لینا، یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے، واپس چلے آئے، اپنے راستے پہ واپس چلے آئے۔ تو توبہ کے اندر 3 شرطیں۔ پہلی شرط، انسان کو اپنے غلط کام پر شرم آئے، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آپ کمٹمنٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے، جب آپ توبہ کیجئے نا تو کمٹمنٹ کیجئے۔ ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہتا ہوں، تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اے اللہ، یہ گندی عادت تو مجھے چھوڑا دے۔ اور اگر یہ گندی عادت آپ کو موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں عشاء کے بعد موبائل نہیں چلاؤں گا۔ آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ برائی پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ شیطان
ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا؟ جیسے بہت ساری مسجدوں میں پتھر کا ممبر ہے، جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ میں، تو ممبر جو ہے وہ وہاں پہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔